یہ بات یاد رکھیے گا، ووٹ جو ہے نا یہ ایک گواہی ہے، شہادت ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا، ووٹ ایک خالصتاً دینی مسئلہ ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے. میں اور آپ کو ہمیں یہ پڑھایا گیا، یہ سکھایا گیا، یہ ذہن میں ڈالا گیا، پر مولوی کا کام مسجد، مدرسہ، جامعہ. دین ہمارے سیاست سے تعلق نہیں، سیاست ایک الگ شے ہے. اور میرے بھائی کس نے پڑھا دیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ بتا رہے کہ ہر چیز تمہارے دین کے مطابق ہونی چاہیے. سیاست ہو یا تمہارے گھر کے معاملات. تو لہذا اب جو ووٹ کیا ہے، ووٹ ایک شہادت ہے، گواہی ہے. یعنی آپ جب ووٹ ڈالتے ہیں، ٹھپا لگاتے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے جس کی انتخابی نشان پر ٹھپا لگایا ہے یہ صحیح العقیدہ ہے، یہ واقعتاً دیندار آدمی ہے، یہ تعلیم یافتہ ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے، یہ ملک و ملت کا نمائندہ ہے، ان کا خیر خواہ ہے، یہ دین کا مخلص ہے، دین کو پروان چڑھانا اس کی اولین ترجیح ہے، یہ واقعتاً وہ تمام امور جو اللہ کے رسول نے کہے ان کے نفاذ میں کردار ادا کرے گا. آپ اور میں اگر اس پر ٹھپا لگا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا انہی شرائط کے حامل بندے کی گواہی دے رہے ہیں. اور اب ذرا غور کر لیجئے گا، اگر اس میں یہ ساری شرائط اور خصوصیات نہیں ہیں تو پھر میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ اپنی جھوٹی گواہی پر ٹھپا لگایا. ہم نے پھر جھوٹی گواہی دی ہے. وہ ایک شرعی مسئلہ میرے بھائی. آپ اگر ایسے بندے کو کیوں بولیں وہ ہماری پارٹی کا ہے، میرا فلاں پارٹی سے تعلق ہے، لہٰذا ہمارے لیڈر کو کھمبا بھی کھڑا کر دے تو ہم تو اس کو ووٹ دیں. یعنی اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ تم نے ظالم کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ظالم نظام کا حصہ نہیں بننا، تم نے ایسے بندے کا انتخاب نہیں کرنا جو دین اور ملت کا دشمن ہو. لیکن میں کہوں نہیں میرا لیڈر کہتا ہے، میں کہوں نہیں میری پارٹی کا منشور ہے، میں کہوں نہیں فلاں کی وجہ سے میں تو اس پارٹی کا ہوں، تو پھر اب اگر میں اور آپ غور کریں اور پھر ہم ایسے بندوں کو ووٹ دے دیں جو واقعات شرائط پر پورا نہیں کرتے تو یہ ہم نے جھوٹی گواہی دی. اور جھوٹی گواہی کے حوالے سے کیا معاملات ہیں اور سچی گواہی پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں، اے ایمان والو، اگر توجہ سے سنیے گا، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو انصاف کے ساتھ گواہی دو. یعنی گواہی دینے کی بات آ جائے، شہادت دینے کی بات آ جائے تو انصاف کے ساتھ کرنا اور اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ. یعنی اللہ نے جو تمہیں حکم دے دیا انصاف کے ساتھ تم نے گواہی دینی ہے، فرمایا اس پر خوب قائم ہو جاؤ. کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. اب ذرا غور کر لیجئے، پارٹیز رکھ لیجئے یہاں، کسی پارٹی کی محبت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، کسی لیڈر کی محبت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، کسی بندے کی محبت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. فرمایا اللہ نے ایسا مت کرنا، انصاف سے کام لینا، چاہے تمہاری طرف ہی انصاف کا پلڑا جھکتا ہو یا تمہارے مخالف جھکتا ہو، لیکن انصاف سے کام لینا، چاہے تمہارا نقصان ہوتا ہو یا فائدہ ہوتا ہو، انصاف سے کام لینا. اب ذرا غور کر لیں کہ میں اور آپ جن حکمرانوں کے حوالے سے ہم نے ذہن بنائے ہوئے کہ میں تو فلاں بندے کو ووٹ دوں گا، میں تو فلاں بندے کو ووٹ دوں گا، تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کیا وہ دین نے جو شرائط حاکم کے بیان کی ہیں اس کے اندر ہے؟ اگر ہے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ کہ اسی کو ووٹ ڈالا جائے چاہے وہ کسی پارٹی سے. لیکن اگر وہ اس پارٹی سے نہیں ہے جس کی طرف آپ کا قلبی میلان ہے تو اللہ کہہ چکا ہے کہ خواہشات کی پیروی مت کرنا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی پیروی کرنا اور انصاف سے کام لینا. پھر جس کا حق بنتا ہے واقعتاً اس کو پھر آپ اپنے انصاف کے ساتھ گواہی کا معاملہ کرنا. اور پھر فرمایا انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. یعنی آپ اور میں جانتے، دل کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ نہیں ہے صحیح، لیکن اس کے باوجود نہیں میری پارٹی کا ہے میں تو ووٹ دوں گا، میرے اس سے مفادات وابستہ ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ تم مجھے ووٹ دو، میرے لیے کیمپین چلا، میں تمہیں گورنمنٹ نوکری دلواؤں گا. اور ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں چند 2-2 ہزار روپے اور بریانی کے پلیٹوں پر ووٹ بکتے ہیں ہمارے یہاں. یعنی چند تھوڑی سی لالچیں دی جائے تو پھر وہ ووٹ ڈالتے ہیں. ابھی ہمارے ایک رشتے دار ہے، ان کے پاس کچھ لوگ ہیں اندرون سے ان سے کام کرتے، تو بھائی وہ ابھی چھٹیاں لے کر چلے گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کیا سبب بنا، تو کہنے کہ چھوڑے آپ رہنے دیں. میں نے پھر بھی بتایا، کہنے لگے انہوں نے کہا بھائی ہمارا فلاں پارٹی کو ووٹ مختص ہے، لہٰذا اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ اتنے پیسے ہمیں ملتے ہیں، وہ پیسہ ہمارا رک جائے گا، اتنا تو ہم یہاں رک کے نہیں کمائیں گے 2-3 دن میں جتنا ہمیں وہاں سے مل جائے گا، لہٰذا ابھی ہم چھٹی لے کر اپنے گاؤں جائیں گے، وہاں پر ووٹ ڈالیں گے، واپس آ جائیں گے. یہ ہے آپ کے ہاں کا نظام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورہ حج اس کی آیت نمبر 30 اور 31 میں فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
فرمایا اے ایمان والے دور ہو جاؤ بتوں کی گندگی سے اور دور ہو جاؤ جھوٹی گواہی سے۔ اب اندازہ کر لیجئے بتوں کی گندگی اور جھوٹی گواہی کو اللہ تعالیٰ جوڑ کر بیان کر رہا ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ احسان مانو میرا اور اپنے والدین کا، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو والدین کا بڑا مقام ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اب اندازہ کر لیجئے جھوٹی گواہی کی گندگی کا کہ اللہ فرما رہا ہے بتوں سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، یعنی اتنی غلیظ ہے جھوٹی گواہی۔ اسی طرح المعجم الکبیر کی حدیث نمبر ہے 11541، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے۔ اب اندازہ کر لیجئے آپ کی ووٹ کی گواہی سے ایک مسلمان نہیں بلکہ اجتماعی طور پر کتنے مسلمانوں کا حق ضائع ہوگا، کتنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تو فرمایا جس سے ایک کا بھی حق ضائع ہو اور ایک کا خون بہ جائے، ایسی گواہی کسی نے دی تو فرمایا اس نے اپنے اوپر جہنم کا عذاب واجب کر لیا۔ جھوٹی گواہی دینے والے کو کہا اس نے اپنے اوپر جہنم کا عذاب واجب کر لیا۔ واجب کا مطلب یہ کہ اب تو یہ ہوگا ہی ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ۔ اب اندازہ کر لیجیے ووٹ ایک شرعی معاملہ ہے، یہ گواہی کا معاملہ ہے، ایک شرعی شہادت ہے، میں اور آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں، غور کرنے کے کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اگر واقعتاً ایسے بندے کو ووٹ دے رہے ہیں کہ کل کو روز اشر آپ سے سوال کیا کہ ہاں بھائی اس فریضے کو تم نے کیسے ادا کیا، تو پھر ہم عرض کر سکے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تیری تعلیمات کی روشنی میں ہم نے ادا کیا۔ اور اگر پوچھا جائے ہاں بھائی کیسے تم نے ادا کیا، اور کہا جائے وہ فلاں لیڈر کی محبت میں کیا، فلاں پارٹی کی محبت میں کیا، تو پھر یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے روز حشر وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر واقعتاً دین کے نفاذ والوں کے ساتھ محبت رکھی تو روز حشر انہیں جو انعام اکرام ملے گا وہ ہمیں بھی ملے گا۔ اور اگر دنیا پرستوں سے محبت رکھے، دین پرستوں کو چھوڑا دنیا پرستوں کی وجہ سے، تو پھر یاد رکھیے گا روز حشر انہی کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا۔ اب اللہ جانے ان کا کتنا سخت حساب ہوتا ہے، وہی ہمارے پر بھی وبال پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم تمام کو واقعتاً اس ذمہ داری کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔